اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ مصیبت آزمائش ہے کہ عذاب۔ دیکھیں، آزمائش آتی ہے مسلمان پہ، مومن پہ آزمائش آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ لکھ دیا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، میں تمہیں ضرور آزماؤں گا، مختلف قسم کی آزمائشوں سے تمہیں گزاروں گا۔ تو آزمائش جو ہے یہ ابتلا اور آزمائش یہ مومن کے لیے ہے، مسلمان کے لیے ہے، مومن کے لیے ہے، اور پھر اس پہ الگ بحث ہے، لیکن یہ ہے کہ بنیادی طور پہ اچھا، اس کے علاوہ جو مسلمان حقیقی مسلمان نہیں ہے تو اس میں یعنی کافر جو اللہ کے دین کا منکر ہے جیسا کہ ہم، تو اس کے لیے کافر کا مطلب سمجھیں جو انکار کرتا ہے حق کے مطابق زندگی گزارنے سے، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے سے جو بھی انکار کرتا ہے وہ کافر ہے، نہیں مانتا۔ کافر کا مطلب انکار نہیں۔ تو ان پہ مصیبت آتی ہے تو وہ عذاب ہوتا ہے۔ اب عذاب چھوٹا یا بڑا، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ کافروں پہ عذاب اللہ تعالیٰ بھجواتا ہے، اور وہ اس لیے بھجواتا ہے تاکہ یہ رجوع کر لیں اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ جیسے کہ میں نے آیت ابھی پڑھ کے سنائی ہے وَلَنُذِيقَنَّهُمْ عَذَابَ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ میں ان کو چھوٹے عذاب دوں گا بڑے عذاب سے پہلے تاکہ یہ رجوع کر لیں، میری طرف رجوع کر لیں۔ تو رجوع کے لیے اللہ تعالیٰ کان مروڑتا ہے، اپنے بندوں کے کان مروڑتا ہے کہ بھئی تم سمجھ جاؤ کہ اطاعت میری ہے، عبادت میری ہے، بندگی میری ہے۔ تو یہ اس لیے اللہ تعالیٰ یہ چھوٹے چھوٹے عذاب میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو عذاب جو ہوتا ہے وہ کافر کے لیے ہوتا ہے، چھوٹے عذاب اور بڑا عذاب۔ چھوٹے عذاب سے اگر آ جائے کسی بھی منکر حق سے تو اس کو سوچنا ہوگا کہ یہ کیوں آیا ہے۔ تو اگر یہ سوچ سمجھ سے کام لے تو اللہ تعالیٰ النافع اور دوار جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفات حمیدہ ہیں، نقصان دینے والا اور فائدہ دینے والا۔ تو یہ نقصان یا فائدہ، یہ جو بھی آزمائش آتی ہے، اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ عذاب مجھ پہ کیوں آیا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے تو وہ، اب قرآن کو آپ نہیں کھولیں گے تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اگر آپ غافل ہیں، اگر آپ کا دل پتھر ہے تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ آپ کہیں گے یار یہ تو وہ میں جا رہا تھا اور یہ موٹر سائیکل پہ میرا بچہ تھا اور اس نے ٹکر ماری اور وہ مر گیا، مثال کے طور پہ، یا میں اس بیمار سے ملنے گیا تھا، اس سے مجھے یہ وائرس لگ گیا تو میں بھی بیمار ہو گیا، میں نے سینیٹائزر نہیں لگایا تھا، میں نے ماسک نہیں پہنا تھا، میں نے بے احتیاطی کی تھی، تو بس یعنی ہم ظاہری اسباب پھر تلاش کرتے ہیں کہ یہ ہوا، میرا پیٹ خراب ہو گیا تھا، مجھے فوڈ پوائزننگ ہو گئی تھی، بس میں پھر اسپتال میں داخل ہو گیا، اس نے غلط انجیکشن لگا دیا ڈاکٹر نے، اور مجھ پہ جو ہے وہ یعنی ریئیکشن ہو گیا، بس میں بیمار پڑ گیا۔ مختلف، ویسے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم ظاہری طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یار یہ عذاب ہے، یہ عذاب ختم ہو جائے، یعنی یہ وجوہات ختم ہو جائیں تو پھر جو ہے یعنی میں ٹھیک ہو جاؤں گا، بیماری وائرس ختم ہو جائے میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ بس اب وائرس شروع ہے، مثال کے طور پہ ابھی تک اس کی وہ نہیں آئی ہے، کیا ویکسین نہیں آئی ہے، ویکسین آ جائے گی بس یہ عذاب ٹل جائے گا۔ ایک ذہنیت ہے نا، ویکسین کے ختم ہونے کا بھی انتظار کریں گے۔ تو یہ ہم یعنی کافر پہ جو آزمائش آتی ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں سمجھتا،
مادی اسباب کو لے لیتا ہے کہ یہ مادی اسباب ہیں، یہ چمگادروں سے آ گیا، فلاں سے آ گیا، ڈمکانے سے آ گیا، ظاہر اسباب پہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں سمجھتا اس اور نہ یہ رجوع کرتا ہے، تضرع بھی نہیں کرتا. لیکن اللہ تعالیٰ کا تو اپنا حجت ہے، تو یعنی ظاہر ہے کہ اب کیا یعنی اللہ تعالیٰ کی تو یہ طریقہ کار ہے کہ وہ عذاب کا مزہ چکاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے عذاب مصیبتیں بھجواتے ہیں، اور یہ ایک تفصیلی موضوع ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس کو اب دیکھنا چاہیے. بہرحال مختصر یہ ہے آج کا جو میرا موضوع تھا کہ مصیبت آزمائش ہے کہ عذاب. مومن کا جہاں تک تعلق ہے اس کی تو ساری زندگی ابتلا اور آزمائش ہے، کبھی کیا کبھی کیا کبھی کیا کبھی کیا، لیکن یہ آزمائش ہوتی ہے. آزمائش اس لیے ہوتی ہے، آزمائش مطلب امتحان. ہماری ساری زندگی مومن کے لیے ایک عرصہ امتحان ہے. میں تمہیں آزماؤں گا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ تم جنت میں بغیر آزمائش کے داخل ہو جاؤ گے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. تو یہ آزمائش ہوتی ہے مومن کے لیے ساری زندگی، چاہے اس میں مصیبت ہو یا نہ ہو، یہ ساری زندگی آزمائش ہوتی ہے. یہ آزمائش اور تکالیف پہ صبر کرتا ہے، من جانب اللہ سمجھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے درجے بلند کر دیتا ہے، اور یہی طریقہ کار ہے. آزمائش آتی ہے، ابتلا آتی ہے، اس پہ یہ صبر کرتا ہے، شکر کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ثابت قدمی کی دعا مانگتا ہے مومن کہ مجھے اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے. آزمائشیں تو آتی جاتی ہیں، میری جان میری مال آپ کے لیے، اللہ تعالیٰ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. جو بھی آزمائش ہوگی میں اپنے مقصد سے نہیں ہٹوں گا، آپ کے راستے سے نہیں ہٹوں گا، رسول کی اطاعت سے نہیں ہٹوں گا، اور میں ثابت قدم رہوں گا، تو اللہ تعالیٰ ان کے درجے اور بڑھا دیتا ہے. وہی عذاب جو کافر کے لیے عذاب ہے لیکن مومن کے لیے آزمائش ہے، وہ اپنے ایمان پر ثابت قدم رہتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ اس کو ثابت قدمی دیتا ہے. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا. اللہ تعالیٰ آزمائش میں مومن کو ثابت قدم رکھتا ہے. تو بہرحال مومن کے لیے یہ آزمائش ساری زندگی جو ہے، چاہے کچھ بھی نہ ہو لیکن وہ ابتلا اور آزمائش ہے، اس کی تفصیل موجود ہے. اور کافر کے لیے رجوع کا ذریعہ ہے تاکہ یہ رجوع کر لے. اگر رجوع نہیں کرتا تو پھر اس کو بڑے عذاب کا سامنا ضرور کرنا پڑے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.